سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہے اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ہی اپنی ذمہ داریوں کو ہوش مندی اور فکر کے ساتھ پوری کر رہے ہوں، پھر بھی آپس میں اختلاف ابھر آئے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا غصے میں آ کر طلاق دے دی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ طلاق جیسی اہم بات غصے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس موقع پر کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں: نمبر 1، آپس میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیا آپ سے کوئی جائز شکایت ہے؟ اگر ہاں تو اسے دور کرنا چاہیے۔ آپ کوئی حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اسے پورا کیجیے، اپنی کوتاہی کو دور کیجیے، اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، میاں بیوی دونوں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ ایک دوسرے کو سمجھانے اور سمجھانے سے اختلاف دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خاندان کے کسی ایسے شخص کو بیچ میں ڈالیے جو آپ کا ہمدرد اور آپ کی بھلائی چاہتا ہو۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے میاں بیوی دونوں کی بات سنے اور دونوں کو سمجھا بجھا کر شکایت ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جس کی کوتاہی ہو اس کو کوتاہی دور کرنے کا پابند بنائے۔ یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا معاملہ ہے۔ اس لیے اپنی کوتاہی کو فوراً مان لینا چاہیے اور اسے دور کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر اختلاف اور آپسی جھگڑا آگے بڑھ چکا ہے تو میاں بیوی دونوں کے خاندان سے ایک حکم پنچ طے کر لیا جائے۔ خاندان کے لوگ اس لیے لیجیے کہ وہ گھر کی باتوں سے واقف بھی ہوں گے اور اچھی طرح تحقیق بھی کر سکیں گے۔ یہ دونوں پنچ مخلص، ہمدرد، خیرخواہ ہوں اور ان دونوں کا اصل مقصد اختلاف اور جھگڑے کو ختم کرا کے میاں بیوی کو ملا دینا ہو۔ دونوں پنچ پوری ایمانداری اور انصاف کے ساتھ اختلاف کا جائزہ لیں اور دونوں کے لیے ضابطہ طے کریں۔ جن باتوں کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوا ہے ان باتوں کو یا تو بند کرائیں یا پھر ان کی حدیں مقرر کر دیں۔ نمبر 5، کچھ موقعوں پر اختلاف کی وجہ خود میاں بیوی نہیں ہوتے بلکہ کوئی تیسرا آدمی ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں محبت اور ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی چاہت ہوتی ہے، لیکن کبھی خاندان کا کوئی آدمی ادھر کی بات ادھر لگا کر یا پھر جھوٹی باتیں بنا کر یا میاں بیوی میں سے کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے پر مجبور کرنے کے مقصد سے دونوں کو لڑانے لگتا ہے۔ کبھی محلے پڑوس کی کوئی عورت یا کوئی مرد شوہر کو بیوی کے خلاف یا بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اس صورت میں شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ اپنی بھلائی کے لیے اس برائی چاہنے والے کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیں بلکہ اسے صاف منع کر دیں کہ ہم اپنے معاملات خود سلجھا لیں گے۔ اگر ایسی حرکت اپنے گھر کا ہی کوئی ویکتی یا رشتہ دار کر رہا ہے تو شوہر بیوی اپنا ایسا ماحول بنائے کہ ان کے معاملے میں کسی دوسرے کو
دخل دینے کا موقع نہ رہے۔ ضرورت ہو تو اپنے رہنے سہنے کی جگہ بدل دیں، کیونکہ ماحول بدل جانے سے بھی پرانے ماحول سے پیدا ہونے والا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اختلاف دور کرنا ایک مومن کی شان ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ عقل اور سمجھ بوجھ کا بھی یہی تقاضا ہے۔ دوسرے برا چاہنے والے تو آپس میں لڑا کر ہمیں تماشا دیکھتے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے مرد کو نصیحت کرتے ہوئے حکم دیا ہے اور کہا ہے، اور بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کیا کرو۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم اختلاف دور کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تمہارے درمیان میل محبت پیدا کر دے گا۔ کہا گیا ہے، اگر تمہیں دونوں کے بیچ کشمکش کا علم ہو تو تم ایک حکم پنچ مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کر دو۔ اگر دونوں کی نیت آپس میں اصلاح کرانے کی ہوگی تو اللہ دونوں کے بیچ میل ملاپ کرا دیں گے۔ یہ کتنا اچھا نسخہ ہے، کتنے ٹوٹے دلوں کو اللہ جوڑ دیتا ہے۔ جب جھگڑا پیدا ہو جائے تو اسے اس قرآنی نسخے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو اس سے نہ صرف خوشیاں لوٹ آئیں گی بلکہ محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی اور تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔